علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج اچھا میں نا ایک مزے کی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، پہلے اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ جمعے کا دن جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ لوگ کہتے جی مبارک ہوتا ہے، اور جمعہ والے دن کوئی اسپیشل میسیج، مطلب اب میسیج کا دور جو ہوا، سارا ٹک ٹاک بھر جاتا ہے، سم تھنگ بہت ساری چیزیں بھر جاتی ہیں۔ تو مجھے نا یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں کچھ، جیسے پیرنٹس ڈے ہو گیا، محبت کا دن وہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتہ، وہ ہوتا ہے، اور چلو برتھ ڈے تو ایک وہ بھی جب تک بچہ ہوتا ہے تب تک اس کا انجوائے ہوتا ہے، بعد میں اس کا یہ ہوتا ہے چلو اس کو تھوڑی بہت کوئی چیز اس کو چاہیے، وہ آپ کی کیپیبلٹی پہ ہوتا ہے، آپ اس چیز کو کہاں تک مانتے ہیں، بچہ کہاں تک اس چیز کو کرتا ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہی تھی ایکچوئل میں کہ دیکھیں جمعہ ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے جمعہ آج، جیسے آپ ابھی دیکھا ہے موبائل میں کیا جمعہ، تو جمعہ سے یہ ہوتا ہے نا کہ روٹین کے اندر کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے آج پانی والا نہیں آئے گا، اب سبزی والا نہیں آئے گا، میں نے کہا یار تو ڈیوٹی کوئی نہیں، میں سوتی نہیں، مجھے ہوتا ہے کہ میں لیٹوں گی تو پانی والا آ جائے گا، پھر دودھ والا آ جائے گا، پھر یہ میری ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ اور آج جو میری شیئر کرنے والی بات ہے نا آپ کے ساتھ، ایک تو مجھے غصہ بڑا تھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت زیادہ غصہ تھا، اس کی وجہ پتہ کیا تھی غصے کی؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ میں اس چیز کو ہمیشہ اپریسیشن بھی ہے اور میرے لیے گاڈ گفٹڈ بھی ہے کہ مجھے نا اس چیز سے اب تو بہت زیادہ اعتقاد ہو گیا کہ جب بھی میں کسی چیز میں یا کسی مشکل میں پھنس جاتی ہوں نا، کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ میرے بچوں کے معاملات ہوں، میرے گھر کے معاملات ہوں، تو یقین کریں کہ جب میری اینڈ ہوتا ہے تو کوئی خدا کی ایسی چیز آتی ہے کہ میں اس چیز سے ایسے نکلتی ہوں یوں کر کے، اور دن چلتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ تو اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نا اپنے رشتوں پہ بہت زیادہ، میں آپ کو گھوم کے نا تھوڑا سا میں تو بور ہو جاتا ہوں میں آپ کو گھوم کے تھوڑا سا بتاتی ہوں، میں سارے کپڑے دیکھنے خود دھوتی ہوں، گھر کے کام اب میں سارے کرنے لگی، کیونکہ ایکچوئل میں دیکھیں بیٹھنے سے نا ایک تو ویٹ بڑھتا ہے، اور سارا دن ہی بیٹھے رہو سوئے رہو تو پھر یہ بھی آئی تھنک سو کہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا مجھے نا کل ایک ایسے میری ایک دوست ہے، ان سے ملاقات ہوئی، بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہم ملے، کافی عرصے بعد ملے، اور میری بہت اچھی دوست ہیں، میرے سے کافی سینئر ہیں، اور لیکن بہت اچھی میری ان سے فرینڈ شپ ہے۔ انہوں نے کل مجھے کچھ، دیکھیں اگر وہ دوستی نہ ہو نا تو، یا میرے میں کوئی خرابی ہو یا میں نہیں نبھا رہی، میں حالانکہ ان سے ملتی بھی بہت کم ہوں، اور میرا جانا شاید ہی کبھی ایک دفعہ ہوا ہو زندگی میں، کوئی 20 سال کی زندگی میں وہی آتی ہیں، اور بیچ میں حیران رہ گئی کہ پتہ نہیں مجھے کل جو کچھ پتہ چلا، وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتی یار، سکے بہن بھائی بھی اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے تو میں نے اس کی پوری ایک انویسٹیگیٹ کیا، میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو سکتی ہے، کدھر میں نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لیا، میں نے سب کو اعتماد میں لیا، میں نے کہا بھی میں نے یہ بات شادی سے پہلے مطلب بڑے بیٹے سے پوچھا، پھر میں نے بیٹی سے پوچھا، پھر میں نے بیٹے سے پوچھا ایک اور میں نے ساری اس سے کرنے کے بعد مجھے جن لوگوں پہ پھر ڈاؤٹ تھا، وہ اس نے مجھے بولا کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں نا کہ تمہارے ساتھ دغا کون کر رہا ہے، اور تمہیں زندگی میں چیٹنگ سب سے زیادہ تمہارے ساتھ کس نے کی ہے، تو تم جی نہیں پاؤ گی۔ تو جب اس نے مجھے یہ ورڈ بولا نا کہ تم جی نہیں پاؤ گی، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی، اس نے جتنا مجھے سمجھانا تھا، کیونکہ سمجھدار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے مجھے باتوں میں جو بات سمجھائی اور مجھے سمجھ بھی آ گئی، تو بس میں کیا کہوں ان کے بارے میں،
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بس ایک ہی بات ہے کہ دیکھیں آپ سب کے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں، تو کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کے اوپر تہمتیں لگانا بغیر دیکھے، جو کہ آپ کے فرض میں سے ہوتا ہے ہمیشہ، تو میں ان کو شیم فار یو بولوں گی. لیکن اپنی آخرت اور اپنے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے مکافات عمل. دیکھو میں تو زندگی کو، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ لے آیا ہے اور جہاں میں کھڑی ہوں اس وقت، میں تو خود حیران ہوں کہ جن لوگوں کو میرے اپنوں نے بھڑکایا ہوا تھا، وہ لوگ ہی آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. اتنے بڑے لوگ میرے ساتھ ماشاءاللہ سے، میں الحمدللہ کہتی ہوں، الحمدللہ وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو میں سمجھتی تھی کہ شاید کہ میں مر جاؤں تو یہ چھوڑ دیں گے مجھے یا پھینک دیں گے، مجھے ٹینشن ہوتی تھی. اور جن لوگوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، میرے ہی اپنے ہی ذاتی بہن بھائیوں نے جب میرے ساتھ چیٹنگ کی اور مجھے پتہ چل گیا ہر طرح سے، بات چھپتی نہیں ہے، بات سامنے آ جاتی ہے، بس تھوڑی سی ویٹنگ ہوتی ہے. بہت بڑے ڈرامے سے گزرنا پڑا مجھے، بہت بڑے، روں گی نہیں میں آج بہت بڑے ڈرامے میں سے مجھے گزرنا پڑا، بہت زیادہ فیس کیا، بہت سارے لوگوں کو فیس کیا. سب سے قیمتی چیز زندگی کی کھوئی، وہ اپنی اولاد تھی. تو بس میں نہیں ڈالا جاتا. دنیا میں تو آپ کر لیتے ہو جیسے بھی ہے، سروائیو کر لیتے ہو، لیکن جب اولاد لوگوں کے ہاتھوں ماری جاتی ہے نا، تو ساری اولاد ایک طرف ہوتی ہے. وہ بچہ اہم ہوتا ہے جو کسی بات کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے. اور بس اس کے بارے میں زیادہ نہیں بول سکتی. اور جو لوگ بہنوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں، جو آپ جب بہنوں کو چھوڑ دو، اور خاص طور پہ جب وہ بہنیں آپ کی سکی بہنیں ہوں اور آپ ان کو جو بھی وجہ ہے، جو بھی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہاں پہ کس کی خامی ہے، مجھے سب پتہ ہے. میں نے تو کبھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا. میں نے تو کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، کبھی کچھ دیکھا نہیں، کبھی کچھ بولا نہیں. میں تو دیکھ کے بھی چپ کر گئی. میں نے سب کچھ دیکھا، چپ کر گئی. میں نے سب کچھ سنا، چپ کر گئی. لیکن جن لوگوں نے مجھے دگا دیا، ان پہ بہت زیادہ مان تھا. لیکن اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں نظر نہ آنا کبھی بھی، اور خوش رہو جہاں بھی ہو، خوش ہو رہو. لیکن میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن کرنا نہیں تھا ایسے. اور اس نے مجھے الف سے لے کر یہ تک سب بتا دیا. اس نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، یہ کیسے ڈستے ہیں.